اس کے بعد مشہور حدیث عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی، عرباض بن ساریہ کی مشہور حدیث، 40 نووی کی 28 نمبر حدیث، عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہتے ہیں کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ وجلت منها القلوب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، ایسی نصیحت وجلت منه القلوب، کہتے ہیں کہ دل جو ہے اس سے، یعنی دل خوش ہو گیا، دل لرزنے لگ گیا، وذرفت منها العیون، اور کیا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ایسے یعنی ایمان کا یہ حصہ ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے طرف پاس جو ہے آیت پڑھی جاتی ہے، قرآن کی حدیث سے قرآن پڑھی جاتی ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے، تو کیا ہے زادتہم ایمانا، ایمان ان کا بڑھتا ہے۔ وجلت قلوبہم، اور کیا ہے دل ان کا رزنے شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایماندار جو رہتے ہیں، مومن جو رہتے ہیں، ان کا یہ ایسی کیفیت رہتی ہے، قرآن حدیث سننے سے ایسا ہوتا ہے۔ فقلنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیے، کأنہا موعظۃ مودع فاوصنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آخری نصیحت آپ کر رہے ہیں، آخری واعظ و نصیحت ہے، اس کے بعد جو ہے آپ ہم لوگوں کے لیے اور کبھی نصیحت نہیں کریں گے۔ یہی حجۃ الوداع ہے، یہی حجۃ الوداع کا موقع ہے۔ فاوصنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وصیت کیا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اوصیکم بتقوی اللہ، پہلی چیز میں تمہیں کس کی وصیت کر رہا ہوں؟ تقوی، اللہ تعالیٰ کا تقوی۔ یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے وصیت کیا ہے جو لوگ کتاب والے ہیں تم سے پہلے جو لوگ آئے ہیں، اور تم ان لوگوں کو بھی بول دیا ہے، اور تم کو بھی کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اتقوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیجیے، اللہ تعالیٰ سے ڈریے، اللہ تعالیٰ سے ڈریے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب اللہ تعالیٰ جو بات بولے ہیں، جو چیز کا حکم دیا ہے اس کو کرنا، اور جس چیز سے روکے ہیں اس سے رک جانا۔ اس کے بعد کہتے ہیں دوسری چیز والسمع والطاعت، کیا ہے سمع اور طاعت، سننا اور اطاعت کرنا، کیا ہے سننا اور اطاعت کرنا، یعنی امیر کی اطاعت، امیر کی بات سننا۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، کیا کہتے ہیں اگرچہ تمہارے اوپر کسی غلام کو ہی امیر نہ بنا دیا جائے، غلام بھی اگر تمہارا امیر ہے، تمہارا خلیفہ ہے، تمہارا بادشاہ ہے، تو کیا کرنا ہے؟ امام ہے تمہارا، تو کیا ہے اس کی باتیں سننی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، چاہے عبد ہے، غلام ہے، اور کیا ہے حبشی ہے، یعنی سب سے نیچے قسم کا، سب سے نچلی ذات کا بندہ کیوں نہ ہے، تمہیں اس کی بات سننی پڑے گی، تمہیں اس کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ کأن رأسها زبیبہ، اور اس کا جو ہے سر کیا ہے، سر بھی چپٹا ہے۔ کیسا ہے بندہ؟ سر بھی چپٹا ہے، غلام ہے، سب سے نیچلے یہ کا ہے، ذات کا ہے، اور کیا ہے سر بھی چپٹا ہوا ہے، صحیح سلامت بھی نہیں ہے بندہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا ہے وہ بندہ؟ کہتے ہیں اپنی حدیث میں جس کو امام مسلم نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں یکون بعدی ائمۃ لا یہتون بہدی ولا یستنوا بسنتی، ایسے ائمہ لوگ پیدا ہو جائیں گے، ایسے امام لوگ آ جائیں گے، ایسے امیر لوگ ہوں گے جو لوگ میری ہدایت پہ نہیں چلیں گے، میرے سنت پر عمل نہیں کریں گے،
ایسے لوگ آدمی سوچتے ہیں نا کہ امام ہے یا امیر ہے تو یا دم بہت اچھا ہونا چاہیے، فرشتہ ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ ہدایت میں بھی نہیں رہیں گے وہ لوگ، میری سنت پر بھی عمل نہیں کریں گے. اور کیا ہے؟ وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ. کیسے ہوں گے لوگ؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے بندے قائم کر دیے جائیں گے، ایسے بندے امام اور امیر ہوں گے کہ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ، کہ ان کے دل جو ہوں گے وہ دل انسان کے نہیں ہوں گے، شیطان کے دل. یعنی اتنے بدماش ہوں گے وہ لوگ. فی جسمان انس، کیا ہے؟ انسان کے بدن میں شیطان کے دل لیے ہوں گے. اتنے بدماش ہوں گے، اتنے خراب ہوں گے وہ لوگ. اب حذیفہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، کون ہے حذیفہ؟ کہتے کنت اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم شر کے بارے میں پوچھتے تھے، مخافت ان یدرکنی، اس وجہ سے کہ ہم اس میں پڑھ نہ جائیں. وہی سوال کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایسا موقع آ جائے گا جو نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں گے، نہ ہی آپ کے سنت پر عمل کریں گے، ان کا دل جو ہوگا شیطان کا دل ہوگا، بھلے ہی انسان ایسا دکھنے میں رہیں گے، کوئی کچھ نہیں رہے گا ان کے اندر، کوئی اچھائی نہیں رہیں گی، تو کیا کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تسمع وتطیع الامیر وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیے کیا کرنا ہے جب امیر ایسا ہو. کہتے ہیں کہ تم کو جو ہے تسمع وتطیع، کیا کرنا ہے؟ تم کو اس کی بات سننی ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے. اس کی بات سننی ہے اور اطاعت کرنی ہے، چاہے تمہارا جو ہے گردن ہی کیوں نہ اڑا دے، مار کیوں نہ ڈالے، اور تمہارا مال بھی کیوں نہ لوٹ دے، پھر بھی تمہیں جو ہے کیا کرنا، اس کی بات سننی ہے اور اطاعت کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ان کا کیا حال ہوگا؟ اچھا، اطاعت کب تک کرنی ہے؟ جب تک کہ وہ برائی کا حکم نہیں دے. لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اگر برائی کا حکم دیتا ہے، گناہ کا حکم دیتا ہے، تب اس کی اطاعت نہیں کریں گے، تب اس کی بات نہیں سنیں گے. اور اس کے علاوہ اگر کچھ کرتا ہے تو اس کی بات سننی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، اس کی اطاعت بھی کرنی ہے، ورنہ نہیں کریں گے. اور جو ہے امیر کے لیے دعا کریں گے، ان کے لیے ہمیشہ دعا کریں گے، ان کے خلاف خروج نہیں کرنا ہے. یہ امیر کے یہ میں سے ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. کیا ہے؟ میرے بعد جو لوگ تم میں سے رہیں گے، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، سن لو، جو لوگ میرے بعد رہیں گے، میرے بعد زندہ رہیں گے، کیا ہے؟ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے. کبھی دیکھیں گے کہ عقیدے میں اختلاف ہو رہا ہے، کبھی سنت میں اختلاف ہو رہا ہے، کبھی کچھ میں اختلاف ہو رہا ہے، کبھی کچھ میں اختلاف ہو رہا ہے. فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت سارے اختلاف ہوں گے، بہت زیادہ اختلاف ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بتلا دیے حل بھی. کیا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. کیا کرنا ہے؟ میری سنت کو تھام لینا ہے، میری سنت پر تمہیں چلنا ہے، میری سنت کو پکڑے رہو، جگڑے رہو. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جو میرے خلفاء راشدین ہیں، جن کی ہدایت یافتہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے سنت کو پکڑ لو، ان کے طریقے کو پکڑ لو، تو کیا ہے؟ تم ہدایت میں رہو گے. عضوا علیہ بالنواجذ، کیا ہے؟ ایسے پکڑ لو کہ اپنے دانت سے، یعنی اپنے جبڑے سے اچھے سے دم اس کو پکڑ لو. وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور کیا کرنا ہے؟ بدعت سے بچنا ہے. خبردار بدعت سے بچو، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچو. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیوں؟ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا جو ہے بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے. دین مکمل ہو چکا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے
کہ ہم نے دین مکمل کر دیا ہے، تو اب جو ہے دین میں نئی چیز ایجاد کرنے سے بچنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول دیا ہے کہ ڈرو بدعت سے، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت جو ہے گمراہی کے طرف لے جاتی ہے۔ اچھا گمراہ ہو گئے کیا ہوا؟ وکل ضلالۃ فی النار، گمراہ ہو گئے تو گمراہ کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بہت پیاری نصیحتیں کرتے ہیں جو کہ سب کے لیے ہے اور ساری امت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر اسی حدیث میں اگر آدمی عمل کرنا شروع کر دے تو کئی سارے بیماری معاشرے سے اٹھ جائیں گے، کئی ساری جو ہے پریشانی معاشرے سے اٹھ جائیں گے، مسلمانوں کے کئی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن کیا ہے، ہم لوگ دوسرے کو بولنے کے لیے تیار ہیں، خود عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔